حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور طوفان کا واقعہ ایمان، صبر اور اللہ کی قدرت کا ایک عظیم الشان نشان ہے۔ اس واقعے کے اہم پہلو درج ذیل ہیں: قوم کی سرکشی اور دعوت حق۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن ان کی قوم نے نہ صرف آپ کا مذاق اڑایا بلکہ بت پرستی اور ظلم پر اڑے رہے۔ جب قوم کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک عظیم الشان کشتی بنانا شروع کی۔ قرآن مجید کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے لیے لکڑی کی فراہمی کے حوالے سے مختلف تفسیری اور تاریخی روایات ملتی ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اس کی تفصیل ذکر نہیں کی گئی کہ لکڑی کہاں سے خریدی گئی یا لائی گئی۔ مشہور روایات اور مفسرین کے اقوال کے مطابق اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ زیادہ تر معتبر روایات جیسے کہ امام ابن جریر طبری اور دیگر مفسرین نے نقل کیا ہے کہ مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے سے کافی عرصہ پہلے ساج یعنی ٹیک کے درخت لگانے کا حکم دیا تھا۔ آپ نے یہ درخت لگائے اور تقریباً 20 سے 40 سال تک ان کی پرورش کی۔ جب یہ درخت بڑے اور مضبوط ہو گئے تو اللہ کے حکم سے انہیں کاٹ کر ان سے تختے تیار کیے گئے۔ روایات میں عام طور پر ساج کی لکڑی کا ذکر ملتا ہے، جو اپنی مضبوطی اور پانی میں دیر تک رہنے کی صلاحیت سے جانی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں لکڑی کے لیے ذات الواحن و دسر یعنی تختوں اور کیلوں والی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ کشتی اسی علاقے میں تیار کی گئی جہاں حضرت نوح علیہ السلام مقیم تھے، جو کہ موجودہ عراق کا علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ چونکہ وہاں اس وقت کوئی بڑا جنگل یا لکڑی کا ذخیرہ موجود نہیں تھا، اسی لیے اللہ کے حکم سے درخت خود اگائے گئے تھے تاکہ کشتی کے لیے معیاری لکڑی فراہم ہو سکے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ لکڑی اتنی مقدار میں تھی جو اللہ کی وحی اور رہنمائی کے مطابق ایک ایسی عظیم الشان کشتی کے لیے کافی ہو گئی جس میں تمام جانوروں کے جوڑے اور انسان سما سکیں۔ خلاصہ: تاریخی نقطہ نظر سے یہ مانا جاتا ہے کہ لکڑی کسی بازار سے نہیں خریدی گئی تھی، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خود درخت اگائے تھے اور پھر ان سے کشتی تیار کی تھی۔ وحی کے تحت تعمیر: اللہ نے حکم دیا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ۔ جب آپ بستی میں کشتی بنا رہے تھے جہاں دور دور تک پانی نہیں تھا تو لوگ پاس سے گزرتے ہوئے مذاق اڑاتے کہ اب یہ نبی سے بڑھئی بن گئے ہیں۔ جب اللہ کا حکم آ گیا اور زمین سے چشمے ابلنے لگے یعنی تنور سے پانی نکلنا شروع ہوا تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا یعنی نر اور مادہ کشتی میں رکھ لیں، اپنے اہل خانہ سوائے ان کے جنہوں نے کفر کیا، اور تمام ایمان والوں کو سوار کر لیں۔ آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہوئی اور زمین کے سینے سے پانی ابل پڑا، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا اور لہریں پہاڑوں جیسی بلند ہونے لگیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ قرآن مجید کے سورہ ہود کی آیات 42 سے 46 میں بڑی تفصیل اور عبرت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے کی تفصیلات درج ذیل ہے۔ بیٹے کا نام اور اس کا کردار: تاریخی اور تفسیری روایات کے مطابق اس بیٹے کا نام کنان تھا۔ وہ ظاہری طور پر حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا، لیکن دل میں اپنی قوم کے مشرکانہ عقائد پر قائم تھا اور اپنے والد کا مذاق اڑاتا تھا۔ جب طوفان شروع ہوا اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں سوار ہو گئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو کشتی سے الگ تھلگ کھڑا تھا۔ ایک باپ کی ممتا اور ہمدردی نے جوش مارا اور آپ نے اسے پکار کر کہا، اے میرے پیارے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ سورہ ہود 42۔ کنان نے اپنے والد کی دعوت کو یہ سمجھ کر ٹھکرا دیا کہ وہ اپنی تدبیر سے بچ جائے گا۔ اس نے جواب دیا، میں ابھی کسی اونچے پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ سورہ ہود 43۔ اس کا یہ جواب ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس طوفان کو اللہ کا عذاب سمجھنے کے بجائے محض ایک قدرتی آفت سمجھ رہا تھا جسے جسمانی قوت یا پہاڑوں کی بلندی سے شکست دی جا سکتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے حقیقت سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ ابھی یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ دونوں کے درمیان ایک بڑی موج حائل ہو گئی اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اور حضرت نوح علیہ السلام کا مکالمہ۔ بیٹے کو ڈوبتا دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ تو میرے گھر والوں کو بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر جو جواب دیا وہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک بڑا سبق ہے۔ اے نوح، وہ تمہارے گھر والوں یعنی اہل میں سے نہیں ہے، اس کے عمل قطعاً نیک نہیں ہے۔ اس واقعے سے ملنے والے اسباق: ایمان کا رشتہ سب سے بڑا ہے۔
اللہ کے نزدیک خونی رشتہ اس وقت تک معتبر ہے جب تک عقیدہ ایک ہو، اگر بیٹا کافر ہے تو وہ نبی کا اہل شمار نہیں ہوتا۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک نبی کی آغوش میں پرورش پانے کے باوجود کنان ہدایت نہ پا سکا کیونکہ اس نے خود حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ دنیاوی سہارے بیکار ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو نہ اونچے پہاڑ اور نہ مضبوط قلعے بھی انسان کو بچا نہیں سکتے۔ طوفان کا اختتام اور جودی پہاڑ۔ جب تمام کافر غرق ہو گئے اور زمین پاک ہو گئی تو اللہ نے حکم دیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا۔ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین پر اترے اور ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ سبق۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کامیابی صرف اللہ کی اطاعت میں ہے، اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو نہ کوئی رشتہ کام آتا ہے اور نہ ہی دنیاوی سہارے، صرف ایمان ہی نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔